ہم سب نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اللہ رب العالمین کے حضور حاضر ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف عزت عطا فرمائے۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان نماز کی فضیلت اور ادائیگی کا طریقہ۔ قرآن کریم فرقان حمید میں مختلف مقامات پر پروردگار عالم نے انسان کو نماز کی ادائیگی کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جو ہر عاقل بالغ مسلمان پر 5 وقت فرض ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اس حوالے سے متعدد ارشاد گرامی پروردگار عالم کے موجود ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نماز کے وقت کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز انسان پر مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے۔ جب تک نماز کا وقت نہیں ہوگا اس وقت تک ہم نماز ادا نہیں کر سکتے، اور یہ ہر شخص جانتا ہے کہ دن رات میں ایک بندہ مومن پر 5 نمازیں فرض ہیں: فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ اب ہر نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا جائے گا تو وہ ادا ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے فجر کی نماز ادا کرنی ہو تو آپ ظہر کے وقت میں ادا کریں، ظہر کی ادا کرنی ہو تو عصر کے وقت میں اس کو لے جائیں، عصر ادا کرنی ہو تو مغرب میں، مغرب ادا کرنی ہو تو عشاء میں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اگر ایسا کریں گے تو ہر صاحب عقل اس بات کو سمجھتا ہے کہ اگر ہم فجر کو ظہر کے ساتھ ادا کریں گے تو وہ ادا ہوگی کہ قضا ہوگی؟ بولیے، قضا ہوگی۔ کیوں؟ اس کا وقت تو فجر والا تھا۔ قرآن کریم میں واضح طور پر جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ بے شک نماز مومنوں پر مقرر وقت پر فرض کی گئی ہے، تو ہمیں فجر کا ایک وقت بتا دیا گیا کہ طلوع صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک کا جو درمیانی وقت ہے یہ فجر کا وقت ہے۔ ظہر کا وقت ہمیں بتا دیا گیا، عصر کا بتا دیا گیا، مغرب اور عشاء کا اسی طرح۔ لہٰذا اولاً یہ بات ذہن نشین رہے کہ نماز جو بھی ادا کی جائے اس کو اس کے وقت پر ہی ادا کیا جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان نماز ادا تو اپنے وقت میں ہی کرتا ہے، لیکن اپنی سستی کی وجہ سے اس کو اتنا مؤخر کر دیتا ہے کہ کراہت والا وقت داخل ہو جائے۔ مثال کے طور پر عصر کی نماز آپ نے ادا کرنی ہو، عصر کی جماعت جان بوجھ کر چھوڑ دی یا رہ گئی، کسی عذر کی وجہ سے جماعت رہ گئی، پھر اس کو اتنا مؤخر کر دینا کہ جب سورج غروب ہونے کے قریب ہو تو پھر انسان کھڑا ہو اور جلدی 4 رکعتیں ادا کرے اور نماز سے فارغ ہو جائے، تو یہ درست نہیں ہے۔ کہ انسان اگر جان بوجھ کر نماز کو اس وقت تک لے جائے گا تو پھر اس کی خرابی پروردگار عالم نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر واضح طور پر بیان فرمائی ہے۔ 30ویں پارے کے اندر سورہ ماعون، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ والی آیات آپ اگر تفصیلاً پڑھنا چاہیں تو پھر ہمیں معلوم ہوگا کہ پروردگار عالم ان آیات اور اس سورہ مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے نمازیوں کے لیے خرابی ہے۔ اب سب الحمدللہ صاحب عقل ہیں، نمازی کے لیے تو خرابی نہیں ہونی چاہیے، لیکن پھر کون سے نمازی کے لیے خرابی؟ تفصیل پروردگار عالم پھر واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے۔ لہذا ہم کوشش کریں گے کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہو، اذان ہو، جو جماعت کا وقت مقرر ہے، ہم کوشش کریں گے کہ نماز کو پہلی فرصت میں جماعت کے ساتھ ادا کر لیا جائے۔ اب اس پر بھی بہت سارے فضائل ہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں اور پھر مثال کے بعد ہم بات مزید سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ہم نے کسی سے قرض لیا ہو، ہم نے کسی کے پیسے دینے ہوں،
اب یقینی طور پر وہ پیسے ہم جب تک اسے نہیں لوٹائیں گے ہماری جان نہیں چھوٹے گی. ایسا ہی ہے، جب تک ہم اپنا قرض جو ہمارے ذمے ہے اسے ادا نہیں کریں گے تب تک ہماری جان نہیں چھوٹے گی. اب بلا تمثیل و بلا تشبیہ، نماز ہمارے اوپر فرض ہے. جس طرح قرض ایک فرض ہو چکا تھا، لینے کے بعد ادا کرنا لازم ہے. نماز فرض ہے بندہ مومن پر، جب تک ادا نہیں کرے گا جان نہیں چھوٹے گی. میں پہلے عرض کر چکا، ایک عام مسلمان ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، ولی، کتب، ابدال، غوث، خواہ کوئی ہو، کسی بھی شخص سے کسی بھی حال میں نماز کی معافی، بولیے نماز کی معافی. اب یہاں ہی ٹھہر کر آپ یہ بات بھی اچھی طرح ذہن نشین رکھیں گے کہ بہت سارے ایسے حضرات کو ہم سمجھتے ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ جو کسی صاحب کے مرید تو ہو جاتے ہیں لیکن نہ تو پیر نماز پڑھتا ہے نہ مرید نماز پڑھتا ہے. پوچھنے پر اگر ان کو کہا جائے تو پھر جواب دیتے ہیں کہ ہماری تو یہاں ہوتی ہی نہیں، ہماری تو مدینہ ہوتی ہے. یہ بات قابل توجہ ہے. اور یہاں ہی بڑا ایک مشہور واقعہ حضور سید غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ بچپن سے ہی سنتے آئے ہیں کہ شیطان نے جب آپ پر حملہ کیا تھا اور آپ کے اوپر ایک بادل کی شکل میں سایہ کیا اور پھر کہا، اے عبد القادر میں تجھ سے راضی ہو گیا، میں تیرا خدا ہوں، اب تجھے کسی بندگی کی ضرورت نہیں ہے. تو حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس کی طرف دیکھتے ہوئے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا اور پھر اللہ کی پناہ مانگی. جب حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے منصب پر فائز ہو کر اگر ان کے سامنے ایسا وسوسہ آئے کہ نماز کی معافی ہو گئی اور وہ فوراً اللہ سے شیطان کی پناہ مانگے، تو پھر ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ اگر کبھی ہمارے ذہن کے کسی بھی حصے میں یہ بات اگر آ جائے کہ نماز کی معافی ہو گئی تو فوراً پھر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے. اسی طرح اگر کوئی شخص کسی ایسے بندے سے مرید ہے، ہم اس کو پیر تو نہیں کہیں گے کہ پیر تو شرعی اعتبار سے ہوتا ہی وہ ہے کہ جو شریعت کا پابند ہوگا، جو شریعت کا پابند نہیں وہ پیر تو نہیں. یہ تو آپ سارے اچھی طرح جانتے ہیں. اب جو شخص خود شریعت کا باغی ہو، جو شخص خود نماز ادا نہیں کرتا اور نہ ہی پھر اس کے مرید نماز ادا کرتے ہیں، تو پھر وہ اللہ کا قرب کیسے حاصل کر لیں گے؟ مرید ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ادھر ہم نے اپنے شیخ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا اور پھر وہ سلسلہ در سلسلہ، لڑی در لڑی، چلتے چلتے اس کا سلسلہ طریقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس تک پہنچ جائے. اور پھر اگر کوئی بندہ کسی کا مرید ہوا، پہلے بے نمازی تھا نماز پڑھنے لگ گیا تو کمال ہو گئی ہے. تو اگر پہلے کوئی برائی کرتا تھا، اب پیر کا مرید ہونے کے بعد اس نے اس برائی کو ترک کر دیا، پھر ہم کہیں گے واقعی اس کو تصوف سے کچھ نہ کچھ حاصل ہو رہا ہے. اور اگر معاملہ یہ ہو جس طرح کہ عرف عام میں ہم ہر طرف سے ایک آواز سنتے ہیں کہ شریعت اور ہے اور طریقت اور ہے، تو پھر یاد رکھیے گا یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے. یہ کیا ہے؟ بولیے، شیطانی وسوسہ ہے. اگر ایک شخص لوگوں کو مرید بھی کرتا ہو، نہ وہ نماز پڑھے، نہ لوگوں کو نماز پڑھنے کی تلقین کرے، نہ اس کے خود مرید نماز پڑھے، اور ببانگ دوہل وہ کہتے ہوں کہ نہیں نہیں شریعت اور ہے اور طریقت اور ہے، مولویوں کی راہ اور ہے، فقیروں کی راہ اور ہے، اگر ایسے جملے کہتا ہے تو پھر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے. یہ کیا ہے؟ کتنے ہی ایسے واقعات ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کا برگزیدہ کوئی نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر اللہ کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز عبادت کیا ہوتا؟ متعدد مرتبہ آپ یہ بات سن چکے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات قیام فرماتے، فرائض تو جو ادا کرتے وہ کرتے ہی کرتے، لیکن اس سے ہٹ کر نوافل آپ اس قدر شدت کے ساتھ اور تواتر کے ساتھ ادا فرماتے کہ جب ساری رات قیام لمبا اور طویل ہو جاتا تو پائے مبارک پر سوزش اور برم آ جایا کرتا تھا. جناب ام المؤمنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ الصدیقہ، سب کہیں گے رضی اللہ تعالی عنہا، آپ عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی مشقت نہ اٹھایا کریں، آپ اتنی مشقت نہ اٹھایا کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے مفہوم حدیث، اے عائشہ کیا میں اپنے رب کا فرما بردار اور شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آپ اندازہ لگائیے کہ جن کے لیے پروردگار عالم نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا ان کی عبادت کا یہ عالم ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، جناب سیدنا حضرت عثمان غنی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا دور خلافت ہے، حاکم وقت بھی ہیں آپ، امیر المؤمنین بھی ہیں۔ نماز عشاء ادا ہو چکی، ایک صاحب نماز عشاء کے بعد مسجد میں داخل ہوئے اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ آج مسجد میں سب سے پہلے میں ہی داخل ہو گیا نوافل ادا کرنے کے لیے، فرائض تو ادا کر چکے تھے، کیا دل میں خیال تھا کہ آج میں وہ خوش نصیب بندہ ہوں کہ جو سب سے پہلے مسجد میں آ گیا۔ اندھیرا تھا، کہتے ہیں کچھ ہی دیر کے بعد مجھے آہٹ محسوس ہوئی کہ ایک شخص مجھ سے تو پہلے ہی مسجد میں موجود ہے۔